مدینہ منورہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں مسلمان باجماعت نماز ادا کر سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا، تو ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ ہم خدا ہی سے اس کی قیمت موصول کریں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دی۔ لیکن اصل میں یہ زمین دو یتیموں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کو اپنے پاس بلایا، تو ان دو یتیم بچوں نے بھی زمین کو مسجد کے لیے نظر کرنا چاہا، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہ فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اس کی قیمت ادا کر دی۔ اس زمین میں کچھ درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کے کانٹے اور مشرکوں کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم فرمایا، اور پھر زمین کو ہموار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی، اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر اور کھجور کے پتوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے، اور صحابہ اکرام کو جوش دلوانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعر پڑھتے تھے: اللہم لا خیر الا خیر الاخرتی فاغفر الانصار والمہاجراتی، کہ اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی ہی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اور اس مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا گیا، اور یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی، اور اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی طرف ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی، اور مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کے پتوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترے کا نام صفا ہے۔ جو صحابہ کرام گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفا کہلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر سب سے پہلا گنبد شریف 678 ہجری میں تعمیر ہوا، اور اس پر زرد یعنی پیلا رنگ کروایا گیا، اور پھر مختلف ادوار میں تبدیلی ہوتی رہی، یہاں تک کہ 888 ہجری میں کالے پتھر سے نیا گنبد تعمیر کیا گیا اور اس پر سفید رنگ کروایا گیا۔ 980 ہجری میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا اور اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا، اور 1233 ہجری میں ازسر نو دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی۔ 1253 ہجری یعنی 1837 میں اسے سبز رنگ کر دیا گیا، جو القبۃ الخضراء یعنی سبز گنبد کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے بعد اب تک کسی نے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، اور اب یہ گنبد خضراء دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے۔ اے گنبد خضراء، خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے، پیاس بجھا لیتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔